السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند مہینوں سے پاکستانی سیاست کے اندر ایک جو موضوع زیر بحث رہا، جس کے اوپر بہت زیادہ سیاست کی گئی، خاص طور پر جب سے گزشتہ سال مارچ اپریل کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو زیادہ جو زور پی ڈی ایم کے لیڈران نے لگایا وہ تھا توشہ خانہ کے اوپر۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب پہلی میٹنگ جو ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر ہوئی، وہاں پہ بہت سارے صحافیوں کو بلایا گیا، رمضان چل رہا تھا، افطاری کی گئی، اور افطاری کے بعد وہاں پہ جو سٹوری جو مختلف ٹیبلز کے اوپر پھینکی گئی مختلف حکومتی عہدیداران کی طرف سے، وہ یہ تھی جناب اعلیٰ کام کریں آپ لوگ۔ رپورٹرز کو یہ کہا گیا، وہاں پہ صحافیوں کو یہ کہا گیا کام کریں، محنت کریں، آپ کو ایک بہت بڑا جو ہے ایک جو جسے کہہ رہے ہیں کہ فراڈ آپ کو ملے گا، بہت بڑی سٹوری ملے گی۔ عمران خان اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے، عمران خان نے اس ملک کے ساتھ دغا کیا ہے، عمران خان کو تحفے تحائف ملے ہیں، وہ عمران خان نے وہ تحفے تحائف لیے اور ان کو بیچ دیا ہے، اور اس سے بڑا جرم، اس سے بڑا گناہ کبیرہ کوئی بھی حکمران کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے مہربانی کی گئی عمران خان کے اوپر۔ پھر مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہر پروگرام میں ہمیں یاد آتے رہتے ہیں، ویسے ہمارے جنتی شہید ارشد شریف صاحب نے بھی اپنے پروگرامز کے اندر اس ایشو کو ایک سے زیادہ دفعہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ کس طرح یہ توشہ خانہ کے ذریعے تحائف آ رہے ہیں، اور ایون جو پی ڈی ایم کی حکومت ماضی میں بھی لیتی رہی، اور اب جب آ گئی ہے موجودہ حکومت وہ کس طرح تحفے تحائف آ رہے ہیں، گڑیاں آ رہی ہیں اور کافی قیمتی جو ہے تحائف آ رہے ہیں، لیکن اس کی کسی بھی جگہ کے اوپر میڈیا کے اوپر آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی۔ ایک ہی چیز ہمیں سنائی دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ حکومت کے زیر اثر زیادہ میڈیا ہاؤسز آپ کو پتا ہے پھر پی آئی ڈی کے ذریعے پھر آپ انفلوئنس کرتے ہیں، وہ تھا عمران خان کے حوالے سے بنایا جانے والا ایک بیانیہ کہ عمران خان گڑی چور۔ تو ناظرین، اس حوالے سے آپ کو پہلے ایک مونٹاژ سنواتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو پہلے مریم صاحبہ نے کیا فرمایا تھا اور کیا ان کے تاثرات سے عمران خان نے جو تحفے تحائف لیے۔ عمران خان جس کا نیا نام ہے توشہ خانہ خان، وہ تو تاہی چور، پاکستان کا سب سے بڑا چور جس نے گھڑیاں تک نہیں چھوڑی۔ جب گھڑی کا نام لو تو کیا یاد آتا ہے؟ اس گھڑی چور کو سیاست سے اٹھا کر باہر پھینکنا پڑے گا۔ اور یہ بیانیہ آپ نے دیکھا اتنے زبردست انداز سے مریم صاحبہ نے بنایا، ایکو کر رہا تھا، ریزونیٹ کر رہا تھا، اور پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ خان صاحب نے تو پورا توشہ خانہ خالی کر دیا۔ اول تو دوست ملک سے ملی ہوئی چیز کو بیچنا ہی بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ تحائف کو تحائف نہیں سمجھا جاتا، وہ کاروبار سمجھ کے بازاروں میں بیچے جاتے ہیں۔ توشہ خانہ آ گیا، توشہ خانہ سے جو گیا، جو مال آیا، جو مال بکا، وہ انعام بیٹھا ہے نا، وہ جو بنی گالا میں تھا، اس سے پوچھیں بلا کے، اس نے نہیں بیچی گھڑیاں۔ یہ گھڑی نہیں بیچی، یہ زیور نہیں بیچا، یہ پاکستان کی عزت بیچی ہے۔ بالکل دیکھا کہ ہم نے پورا زور لگایا جا رہا تھا۔ بلاول صاحب تو یہ جو توشہ خانہ اور ٹوچہ خانہ کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، اس کی تعریف انہوں نے کیا، جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا کی، مزید سنیے۔ توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ میں جو دنیا بھر کے جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، وہ جب کسی اور ملک کا صدر کو، کسی اور ملک کا وزیر اعظم کو تحفہ دیتا ہے تو آپ اس تحفہ، وہ ذاتی تحفہ نہیں ہوتا ہے، اس کو وہ توشہ خانہ میں جمع کرتے ہیں۔ اور اگر گھر لینا چاہتے ہو، استعمال کرنا چاہتے ہو، تو توشہ خانہ جمع کرنے کے بعد آپ پیسہ دے کے اس کو خرید سکتے ہو۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم اس ریکارڈ کو پبلک کریں گے۔ ناظرین، میں ضرور یہ کریڈٹ دوں گا موجودہ حکومت کو ویسے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ جو ہے سارے کا سارا ریکارڈ پبلک کر دیا ہے۔ گو کہ اس کے پیچھے لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، لیکن اس آرڈر کے اگینسٹ بھی جایا جا سکتا تھا، حکومت کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکال سکتی تھی، لیکن یہ پبلک کر دیا۔ اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، کیوں پبلک کیا ہے، وہ پروگرام کے جو لیٹر پارٹ آف جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن مریم صاحبہ نے کیا فرمایا تھا، سنیں مریم اورنگزیب صاحبہ۔
نیشنل انٹرسٹ میں ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا. پاکستان کی عوام کو پورا توشہ خانہ کا ریکارڈ دیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا، کیونکہ جب یہ ایشو چل رہا تھا پی ڈی ایم کی حکومت بہت زیادہ زور لگا رہی تھی کہ عمران خان گڑی چور. ہم نے آپ کو سنوایا کہ عمران خان نے جو ایک بہت بڑی بددیانتی کی ہے کیونکہ انہوں نے پیسے لیے اور یہ جو گڑی لی اور گڑی اس کو مارکیٹ میں بیچ دیا اور اس سے پیسے کمائے. اور عمران خان نے اس کے اوپر بھی اپنی کلیریفیکیشن دی تھی, کچھ تشریح کی تھی اور بتایا تھا کہ میں نے کیا کیا اور ماضی حکمران کیا کرتے رہے. نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف, یوسف رضا گیلانی اور آصف زرداری کے. 4 گاڑیاں انہوں نے نکالی, توشہ خانہ سے نکالی, وہ نیب میں کیس ہے. اور کب ہے؟ 10 سال پرانا کیس ہے اور وہ کیس پڑا ہوا ہے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا. وہ بالکل غیر قانونی ہیں کیونکہ آپ گاڑی نکال ہی نہیں سکتے توشہ خانہ سے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی, آپ نکال ہی نہیں سکتے. اور جو نکال سکتے چیزیں اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, آپ پیسے جو بھی اس کی فارمیلٹی ہوتی ہے. اچھا ناظرین, اب یہ ریکارڈ پبلک ہو گیا ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو آفیشیل ریکارڈ اس وقت ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے کہ کس نے کیا کچھ لیا اور کیسے لیا, یہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک میں بات ضرور کرتا چلوں گا, چوہدری صاحب کا کامنٹ بھی میں لے لوں اس کے اوپر, وہ یہ کہ اس کے بعد آپ جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا نا کہ جناب اعلی عمران خان گڑی چور, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہوا کے اندر ایسا بسم ہو گیا چوہدری صاحب, ایسا تحلیل ہو گیا کہ وہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان نے تو کچھ کیا ہی نہیں. چوہدری صاحب ابھی ہم تفصیل رکھنے جا رہے ہیں جو ہے ناظرین کے سامنے کہ کس نے کیا کچھ لیا. چوہدری صاحب میں نے گڑی پہنی ہوئی ہے, میں نے تو یہ کافی پرانی ہے میرے پاس, میں دکھا دوں ناظرین کو. ناظرین یہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی, یہ راڈو ایک پرانا ماڈل ہے. چوہدری صاحب آپ بھی گڑی پہن دیں گے؟ نہیں دکھا دیں, بعد میں پتا یہ چلے کہ آپ نے بھی کہیں سے ساتھ گئے. موبائل آ گیا نا تو اس سے بعد کام ہی ہو گیا. اچھا, بات یہ ہے ابھی کچھ کام آپ کو فوری کرنا ہے خاور گمن صاحب, اس پر تبصرہ کر کے اور ایک لسٹ دے کے تو آپ کی یہ اور ملک کی ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی. اب ہائی کورٹ کو ایک بینچ بنانا چاہیے اور سب کا وہ حساب کتاب دیکھے اور یہ بھی کرے کہ بھئی یہ سرکاری جو تحائف ہیں ان کو لوٹ کا مال سمجھ کے 100 روپے کی چیز ہے اس کو 2 روپے میں لے لیا ہے, 2 کروڑ کی چیز ہے اس کا 20,000 میں لے لیا ہے. یعنی لمبی لسٹ ہے, ابھی تو پوری آئی نہیں ہے. یہ 2002 سے اب تک آئی ہے. 2002 سے پیچھے جائیں نا 30-40 سال تو اور بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے. عمران خان کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ یہ تحفے تحائف نہ لیتے تو بہتر تھا. طے شدہ بات یہ نہیں, یہ لیکن طے کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ جس طرح ان کو بلیک پینٹ کیا جا رہا تھا, ان کے منہ پر کالک ملنے کی کوئی, اب یہ جو یہ ان کے اوپر کر رہے تھے نا, تھوک رہے تھے, اب ان کے منہ پر آ کر گرا ہے. اور کوئی ایک نہیں ایسا رہ گیا جو ان کے اوپر الزامات لگا رہا تھا جو ان سے کہیں زیادہ تحفے تحائف لینے اور بیچنے اور خریدنے میں شامل ہے. اور بڑی بڑی گاڑیاں لی گئیں اور ان کا کوئی پیمنٹ نہیں کی گئی خاص, یعنی جنہوں پنجابی کہیں چونگے چ لے لیاں. اور چوہدری صاحب ایک چیز ہے, چوہدری صاحب کمال کر دے تسی, یہ بڑیاں چیزاں چھڑو. اب ہم آپ کو آج ریکارڈ دکھائیں گے. لوگوں نے بیڈ شیٹس, لوگوں نے پائن ایپل کی بوتلیں, لوگوں نے بتاتے ہیں آپ کو جو کس طرح کے ڈیکور, بڑے عہدوں پر لوگ ہیں لیکن ان کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا چلیں چلتے ہیں ریکارڈ کا. جو ناظرین جو ریکارڈ سامنے لایا گیا ہے اس کی تفصیلات جو چیدہ ہیں, ویسے تو 400 پیجز ہیں, موٹی چیزیں جو موٹے افراد نے لی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب ہمارے سامنے, ویسے تو کافی زیادہ چیزیں ان کے حوالے سے, انہوں نے بھی ایک گھڑی لی ہے, رولکس واچ ہے. اس کے بعد ان کو جناب اعلیٰ کچھ 6 بوتل پرفیوم کی ملی, زبردست. اس کے بعد ان کو کھجوریں ملی, آرگینک ہنی ملا, شہد بھی زبردست. اس کے بعد جناب کوئی مزید ان کو کچھ 4 پیکٹ ملے کھجوروں کے. پھر ان کو چائے کے جناب اعلیٰ کچھ باکس ملے, 1 ماڈل آف شیخ زید, ایک مسجد کا ماڈل ملا. یار کوئی اور کام کر لو, یہ کیڑے کام جو پہ ہو. اور اس کا کچھ ملے سارے کے سارے. یہ ہیں شہباز شریف صاحب. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بھی بات کر رہے تھے نا سابق پرائم منسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خاص طور پر ایک مرسیڈیز بینز کارز لی گئی تھی. ناظرین ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
یہ جو کیبنٹ ڈویژن کا میمورینڈم ہے کس طرح کہ آپ نے تحفے تحائف لینے ہیں، اس کا جو سیکشن 11 ہے یہ ہم آپ کو پڑھ دیتے ہیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب اگر دکھا سکیں. اس کے مطابق یہ ہے کہ اینٹیک آئٹمس اینڈ وہیکلز شیل ناٹ بی الاؤڈ ٹو بی پرچیزڈ بائی دا ریسیپینٹس. Antiques shall be placed in the museum or displayed in an official building owned by the government, or vehicle shall be given to the central pool of courts of the cabinet division. تو ناظرین اس کے مطابق یہ جو کابینہ کے جو کابینہ کا قانون ہے کابینہ ڈویژن کا، اس کے مطابق اگر کوئی انٹیک چیز ملی ہے تو وہ گورنمنٹ کے کسی بلڈنگ میں ایز اے وہ میوزیم کے طور پر وہاں پہ اس کو استعمال کر لیا جائے گا، لوگ اس کو دیکھ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر گاڑی ملی ہے تو گاڑی آپ خرید نہیں سکتے. بہت واضح یہ سیکشن 11 جو ہے یہ بتا رہا ہے، جو توشہ خانہ کے حوالے سے رولز بنے ہوئے ہیں یہ بہت واضح بتا رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے مرسیڈیز بینز گاڑی لی ناظرین. یہ کوئی اس کی قیمت جو ہے کوئی 42 لاکھ کے قریب تھی. یہ جو ہے 6 لاکھ میں محترم نواز شریف صاحب نے یہ گاڑی لے لی. اور یہ وہ ایشو ہے جو انلیگیلٹی ہوئی، جس کے اوپر میرے خیال جو ابھی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے، یہ آپ نہیں کر سکتے. کیوں کر لی، کیسے لی، اس کے اوپر جو ہے آلریڈی جو کیسز پینڈنگ ہیں وہ نیب میں گئے. اب نیب سے کہتے ہیں 50 کروڑ سے کام آپ کر ہی نہیں سکتے. اب اس کا پتہ نہیں کہاں سے اس حوالے اس کیس کا فیصلہ ہوگا. اس کے علاوہ ایک جو ہے محمد نواز شریف صاحب نے بھی گھڑی لی، رولیکس ہے جناب اعلیٰ، یہ بھی انہوں نے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ بھی کافی مہنگی گھڑی تھی، انہوں نے لی. اور جو ہے ظاہر ہے محترم نواز شریف صاحب کو بھی کافی شوق ہے. کلثوم نواز صاحبہ جو مرحومہ ہیں، اور حسین نواز جو اپنے آپ کو پاکستانی شہری بھی کنسیڈر نہیں کرتے، یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. 1 نیکلس ہے، ایئر ٹاپس ہیں، کافی مہنگے ہیں، قیمتیں آپ کے سامنے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. 1,17,000 کی ہے، اس کے 44,000 دیے گئے. اس کے بعد جناب اعلیٰ حسین نواز صاحب نے جو رولیکس گھڑی لی ہے یہ کوئی 10 لاکھ کے قریب بنتی ہے، 9,40,000. انہوں نے بھی اس کو کوئی 1,86,000 دے کے انہوں نے جناب اعلیٰ یہ گھڑی رکھ لی. لیکن ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ محترم جو حسین نواز ہیں وہ جو ہے کیونکہ برطانوی شہر ہیں، ان کے اوپر پاکستان کے قوانین نہیں لگتے، لیکن انہوں نے یہ کیس ویس جو ہے کیسز کے حوالے سے تو یہ آرگومنٹ ہے، لیکن جب گفٹس ملتے ہیں تو وہ بالکل پاکستانی شہری بن جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس لسٹ ہے نواز شریف صاحب، کلثوم نواز اور مریم نواز صاحبہ کی. وہ جو پائن ایپل کا آپ نے دیکھا ہے وہ سنا ہے، اب میں اس کے بارے میں کیا کہوں جی صاحب. اور تو مریم نواز نے تو کچھ نہیں نہ لیا. اس کے اندر 1 باکس آف پائن ایپل ہے سر، یہ پیرشیبل ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بالکل نیچے وہ سب سے لاسٹ میں. جی سنیں ذرا، مریم کے نام پر کوئی نہیں گفٹ. یہ مریم پائن ایپل تو بتایا آپ نے، کوئی نہیں، بس ایک پائن ایپل ہے. پائن ایپل تو خیر لی بیٹ یار، مذاق تو نہیں نہ کرنا ہم نے. اچھا سنیں ذرا ایک شارٹ سنیں چوہے صاحب آپ. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. نکلا کیا؟ اناناس. تو یہ تو پائن ایپل ہے. ظاہر ہے مریم صاحبہ کا یہ بیان تو بڑا واضح ہے، لیکن ان کے بھائی نے ویسے گھڑی لے لی. بھائی نے برطانوی شہری ہو کے گھڑی کیسے لے لی؟ اچھا اس کے بعد چوہے صاحب جو حیران کن حقائق سامنے آئے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ویسے تو آج کل وہ ری امیجننگ پاکستان کے حوالے سے کافی پورے ملک کے اندر بیانیاں بنا رہے ہیں، لیکن قطع کلامی خاور گمن صاحب جی یہ 2002 تک کا ہے. یہ آپ یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس سے پہلے 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے. وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے چوہی صاحب، لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ایگزیکٹلی 90s کے دوران چونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی حکومت رہی ہے تو کائنڈلی جو ہے نا اس کو بھی دیکھیں. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب آج کل آپ کو پتا ہے پورے ملک کے اندر سیمینارز کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب وہ کچھ عرصے کے لیے پرائم منسٹر بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب نکلے باہر تو وہ آگے وہ حیران کن چوہے صاحب دیکھیں میں تو پڑھ کے بس حیران ہی ہو رہا ہوں. ویسے تو شاید حقان عباسی صاحب ماشاءاللہ ہی رنز ہز اون ایک ایئر کمپنی بھی ہے ان کی، میرے خیال جہازوں کا کاروبار شروع بھی کرتے ہیں. اچھا 1 رسٹ واچ ہے ان کے عبداللہ خاقان عباسی صاحب ان کے بیٹے. اس کے بعد جناب اعلیٰ پیئر آف کف لنگس ہیں، پین ہے، رنگ ہے، بس دیکھتے جائیں، وہ ساری کی ساری تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں.
जनाब आला बेशुमार गिफ्ट है। 1 बॉक्स कंटेनर वो जनाब आला कौन सा एक कैवा सेट भी है कंटेनिंग, एक बॉक्स है वो भी रोलेक्स घड़ी है, उसके बाद फिर एक घड़ी है, फिर एक घड़ी है। ये सारी की सारी तफसील आपके सामने है। वो लेकिन आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो कहते हैं कि जी हमने पैसे दिए और पैसे लेके चले गए। अच्छा, अब चले असल में नाज़रीन जो गैर कानूनी, पहले जो आपने बात की है ना खावर गुमन साहब, जी जी, कि जब आप 1 साल इमरान खान पर बहतान तराशी करते रहे, दुश्मन तराशी होती रही, उन पर घटिया लेवल पर उतर के हमले किए जाते रहे, उनके नाम बगाड़े गए, उन पर हर तरह की इल्ज़ाम लगाए गए, और जब आज पता चला है कि वो तो मासूम इंसान है इनके मुकाबले में, जो उन्होंने लिया भी तो कीमतें भी बढ़ा के लिए, अगर मैं एग्री नहीं करता, माफ करना, अगर मेरे से पूछो तो मैं उनको कहता अगर कोई मशवरा करता किसी वक्त। वैसे चौधरी साहब वो आपके कुछ साफी दोस्तों ने भी, ज्यादातर लाहौर बेस्ड हैं, उन्होंने भी कुछ तोहफे तहफ लिए हैं, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नहीं, इस्लामाबाद के भी हैं। अच्छा चले। अच्छा, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, माशाल्लाह आपको पता है वो उनकी जो है वो हंसी मजाक, वो मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं। अब उनके हवाले से वो घड़ी घड़ी का चोर, वो जब उन्होंने घड़ी घड़ी का वो के हवाले से आपको पता है वो काफी ट्वीट्स भी किया करते थे, इमरान खान को काफी ज्यादा वो टारगेट किया करते थे। उन्होंने भी एक जनाब आला घड़ी ली है और रोलेक्स वॉच है जनाब आला। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज है ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से, एक नहीं 2 घड़ी है मेरे ख्याल में, वो चौधरी साहब वो ये है कि उन्होंने 2 बेड शीट्स भी ली हैं। ये बड़ी ही जबरदस्त, ये 9,000 है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, चूंकि सर्टेन अमाउंट के नीचे आपके वो जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेते हैं। उसके बाद उनको एक शो पीस भी मिला है। अब ये बेडशीट्स, ये दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फिर उनको एक और रिकॉर्ड के अंदर घड़ी है। वैसे ऑन ए लाइटर साइड, जी जी, खावर गुमन साहब ਤੁਹਾਡੇ ਗਰਾਈ ने ना ਤੁਸੀਂ उधर ज्यादा ਜਾਂਦੇ हो। हाँ नहीं मैं नहीं सर, ਜ਼ਾਹਿਰ माशाल्लाह, नहीं, लेकिन लाइटर साइड पर और एक पंजाबी का गाना है, जी जी, जिथे कवेगा चलांगी नाल तेरे, टिकटां 2 ले ली। अच्छा, तो ये उस हिसाब से 2 बेड शीट्स है। बिल्कुल। तो बेड शीटें तो फिर वैसे 2 ही बेड शीट्स उन्होंने ली हैं। इसहाक डार साहब ने भी घड़ी ली है। अच्छा, वैसे नून लीग जो है सारी की सारी पार्टी जो है ना, उनको वो घड़ियों के हवाले से उनका शौक काफी अच्छा है। ये इसहाक डार साहब ने भी घड़ी ली है जनाब आला, ये रोलेक्स है। और तानू किने मना कीता है, तुसी क्यों नहीं लिया? अच्छा चलो सब आगे देखें। अच्छा, इसहाक डार साहब ने भी बेड शीट्स लिए हैं। उसके बाद जनाब आला एक सिल्वर बॉल भी लिया है। खावर साहब गल भी सुनिया करो, जी जी, नहीं वो लिस्टां नूं छड्डो। जी जी साहब, हैं जी जी, वो कहने पए ने कि उन्हें जिथे चलेगा जावांगी नाल तेरे, बेड शीटां 2 ले ली। बिल्कुल ठीक हो गया जो साहब। नहीं, जाहिर बात है जब साथ चलेंगे तो फिर एक 2 बेड शीट तो चाहिए होंगी ना। अच्छा, उसके बाद 2 की जरूरत है, ये बाद डिस्कस कर लेंगे। अच्छा चलो बाद में कर लेते हैं। उसके बाद पेयर ऑफ कफलिंग्स हैं, उसके बाद एक रिंग भी है, पेन भी है, उसके बाद सारे जो सारे वो डेकोरेशन पीसेस भी हैं। मोहतरम, ये हमारे साथ डॉक्टर साहब आपके सामने नाजरीन, इनका सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अगे चलो बेडशीट पार्टी तो अच्छा, और उन्होंने थोड़ा मुल्क लुटिया। अच्छा, चोरा डाकवा ना भरया पिया, अग भुखे लोग अगर मर रहे ने तो इट इज बिकॉज ऑफ दीज पीपल। चौधरी साहब, हम who remained in power and looted money mercilessly, carelessly। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कल क्योंकि उनके नाम के नाम भी 2 घड़ियां आई, कल उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू कर दी कि मैंने वो रिसीव नहीं की। लेकिन चले, उनकी क्लैरिफिकेशन है, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, मान लेते हैं। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की वालिदा हैं, शी इज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, मरियम ताहिरा औरंगजेब। अच्छा, वो है कि उन्होंने एक जो है चौधरी साहब एक जेंट्स घड़ी है रोलेक्स वॉच, मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, और उसके अलावा एक और उन्होंने भी परफ्यूम भी उनको मिला है, वो भी लिया है। ये सारी चीजें आ गई। अच्छा, ये नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, अभी हमारे पास और भी रिकॉर्ड साथ में हम आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर
جو ہے کن لوگوں نے کیا کچھ لیا، لیکن وہاں پہ کچھ ریکارڈ بہتر ہے. چند ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بالکل ایک چیز بھی جو ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, which is again is a good precedent. اچھی مثال ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. اچھا ناظرین, ایک ہمارے پاس ریکارڈ کے مطابق احسن اقبال صاحب, آپ کو پتا ہے وہ بھی نون لیگ کے لیڈران میں سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے, ابھی بھی لیتے ہیں. عمران خان کے اوپر گڑی رکھنے کے حوالے سے جب تنقید کا معاملہ آتا ہے, ماشاءاللہ سے انہوں نے بھی ایک رولکس واچ گھڑی انہوں نے لی, ان کی مسز نے بھی ایک رولکس واچ لی. وہ ریکارڈ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا قیمت تھی اور کتنی انہوں نے قیمت ادا کی. اس کے بعد انہوں نے ایک کارپیٹ بھی خریدا جو کہ 1,30,000 کا تھا, 20,000 روپیہ دے کے. اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب, جو اہم معاملہ ہے گاڑیوں کا. BMW ناظرین یہ انہوں نے 57 ملین اس کی قیمت تھی, 16 ملین دے کے انہوں نے خرید لی. اس کے بعد ایک اور BMW ہے, یہ انہوں نے 27 ملین اس کی قیمت تھی, انہوں نے کچھ 4 ملین دے کے یہ گاڑی خرید لی. اب آپ کو لیکن واپس لے کے جاتے ہیں اصل معاملہ جو ہے, جو سیکشن ہے 11 کیبنٹ ڈویژن کے جو رولز ہیں جو توشہ خانہ کو ڈیل کرتے ہیں. ناظرین دوبارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کیونکہ اسٹوری کی جو سب سے جو بڑا کیچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی اینٹیک گفٹ کے اندر ملتا ہے وہ آپ جو ہے نہیں رکھ سکتے. وہ اینٹیک جو ہے وہ جو کسی بھی بلڈنگ کے اندر اس کو آپ نمائش کے لیے لگا سکتے ہیں یا میوزیم کے اندر رکھ سکتے ہیں. اور جو گاڑیاں ہیں اگر کوئی گاڑی ملے تو وہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے. لیکن جو ہے محترم آصف علی زرداری صاحب نے بھی 2 گاڑیاں لی اور محترم جو ہے نواز شریف صاحب نے بھی گاڑیاں لی. اسی طرح ہمارے جو نوجوان فورن منسٹر ہیں ان کے حوالے سے بھی ناظرین کوئی 3 گڑیوں کا اس وقت ہمارے سامنے 2 گڑیوں کا ایک ریکارڈ آ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی چیس بھی جو شطرنج ہے وہ بھی ہینڈ میڈ ووڈن کا بنا ہوا ہے, وہ بھی ان کے نام کے سامنے ان کو جو گفٹ ملے ہیں وہ بھی ان کے پاس ہے. چیس بورڈ یس جی صاحب. عمران خان کو ناظرین, عمران خان کا جو ریکارڈ ہے یہ آپ کے سامنے, ان کی جو گڑی تھی وہ کوئی 8 کروڑ سم تھنگ کی اس کی قیمت تھی, 2 کروڑ دے کے انہوں نے گڑی رکھ لی. یہ جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے. اس کے بعد ناظرین عمران خان کو ایک گاڑی بھی ملی, یہ کوئی پروٹون کار ہے, وہ ڈائریکٹلی جو کہ رولز کے مطابق کابینہ ڈویژن کی جو کہ کار پول ہے وہاں پہ اس کو بھجوا دیا گیا. ناظرین واپس سٹوری پہ آتے ہیں. چوئی صاحب اصل جو کیچ یہ ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے, مریم صاحبہ نے اس حوالے سے بڑا ایک اچھا بیان دیا ہوا. پہلے وہ بیان آپ کو سنوا لیں اور اس کے بعد یہ جو گاڑیوں والا معاملہ ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے مریم نواز شریف صاحب کو سنیے گا. سوچو نواز شریف نے اس طرح گھڑیاں چوری کر کے بیچ کے اپنی جائیدادیں بنائی ہوتی تو یہ کیا سلوک کر رہے ہوتے. دستور ایک ہے, ریاست ایک ہے, تو انصاف کے یہ 2 نظام کیوں ہیں؟ ریاست کے یہ 2 نظام, گھڑیاں آپ قانون کے مطابق ایک جو پریسکرائب قیمت ہے وہ دے کے آپ رکھ سکتے ہیں, یہ قانونی معاملہ چوئی صاحب. لیکن جو غیر قانونی معاملہ ہے وہ گاڑیوں کا ہے. گڑیوں سے گاڑیوں تک کا جو سفر ہے نا, جو ابھی عمران خان کا ہم آپ کو بیان بھی سنوا رہے تھے کہ گاڑی عمران خان نے نہیں رکھی, گاڑیاں محترم نواز شریف صاحب نے رکھی اور آصف علی زرداری صاحب نے چوئی صاحب رکھی. اصل تو مسئلہ یہ ہے, اور ابھی جو ان کے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس حوالے سے بھی جو کام ہو رہا ہے ایک دن میں وہ بھی شیئر کریں گے کہ کیا اس کے اندر یہ ساری چیزیں شیئر کی. تو اس کا کیا کرنا ہے چوئی صاحب, یہ گاڑیوں کا کیا کرنا ہے؟ نہیں جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ ایتھے کوئی نہیں جی ہوندی کسی کے پیڑ. آپ کا یہ نہیں جو موقف ہے نا, سانو بھی لے چل نال وے بہت سونی گڈی والے, بالکل اس میں سے نکلے آپ. اس نے چوری کی یا اس نے کی یا ڈاکہ مارا یا گاڑی لی جو کہ وہ لے نہیں سکتا, ان کے خلاف کاروائی ہو, گاڑیاں ضبط ہو, اس کے جرمانے ہو, اور آگے سے لوگوں کو یہ شیر معذر سمجھ کے کھانے کا جو رواج ہے, اٹ شوڈ کم ٹو این اینڈ, اٹ از ناٹ اے جوک. اور جیسے میرے جیسے لوگ حمایتی جو ہے گلا پھاڑ کا تو کر رہے تھے, تو اب منہ میں نہیں چھپا رہے. یعنی کچھ بندہ تھوڑا بہت سوچتا ہے کہ خاور گھمن صاحب میں نے غلط حرکت کی ہے, چوری چکاری میں شامل رہے ہیں, یا کم از کم ناجائز بخشی ناجائز گفٹ لے رہے تھے, تو تھوڑا سا کوئی بندہ سوچتا ہے. لیکن میں تو دیکھا وہ آج بھی اسی طرح فنکار رہے تھے اور
ایسے اچھا جو صاحب جہاں پہ تعریف بنتی ہے ہمیں ضرور تعریف کرنی چاہیے مراد سعید صاحب ناظرین جو کہ ینگ ایک پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں کافی انرجیٹک ہیں پی ٹی آئی کے جنونی لیڈر ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک ذاتی سطح کی انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں وہ اپنے آفس میں بھی جب جاتے رہے 3 سال 10 مہینے حکومت لی انہوں نے ایک گلاس پانی بھی آفس کا نہیں لیا وہ اپنے گھر سے پانی کی بوتل لے کے جاتے تھے ان کو بھی ناظرین یہ بہت سارے گفٹ ملے تحفے تھائے ملے ٹی سیٹ ملا ان کو گھڑی بھی ملی ان کو بھی ڈیکوریشن کے پیسز ملے ان کو بھی مختلف اس طرح کے چیزیں ملی لیکن انہوں نے اپنے پاس ایک چیز بھی نہیں رکھی توشہ خانہ میں ساری چیزیں جمع کروا دی اسی طرح اسد عمر صاحب ان کو بھی تحفے تحائف ملے جو کہ جس طرح آفیشیل مختلف جگہوں پہ جاتے رہے ان کو بھی گھڑی ملی بائی دا وے لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں رکھی اس کے بعد شیخ رشید صاحب ہمارے فیورٹ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ناظرین ان کا بھی ریکارڈ بڑا صاف ہے کافی عرصے سے حکومت میں ہے ابھی تک کا جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا انہوں نے بھی کوئی چیز جو ہے نہیں رکھی چوہی صاحب آپ کے جو ہر دل عزیز اس وقت جو پنجاب کے اندر آپ کے فارمر آپ کو پتا ہے کولیگ ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ کام کیا ہے ایز اے اونر تھے آپ کے چینل کے اور موجودہ جو چیف منسٹر ہیں چیف منسٹر محسن نقوی صاحب ان نے بھی ایک گھڑی لی ہے جناب اعلیٰ اب یہ گھڑی پہنچی نہیں پروسیس میں ہے اچھا پروسیس میں تسی ڈک نہ لیو رستے جو جان دیو اس کے علاوہ جو موجودہ چیئرمین نیب میں لیفٹیننٹ جنرل یہ ماضی کے اندر یہ چونکہ ملٹری سیکرٹری تھے اس وقت پرائم منسٹر کے 2010 کے دوران تو انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ گھڑی اپنے پاس رکھی وہ جو فالو کر کے جو بھی آئین قانون تھے چیف آف سٹاف اس وقت مجاہد صاحب ان کو بھی کچھ چیزیں ملی انہوں نے کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھی یہ ہیں سارے وہ حقائق جو آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی ناظرین دیکھیں مسئلہ یہ ہے وہ جو آئین اور قانون ہے وہ تو ہم اس کے اوپر بحث ہم کرتے رہیں گے لیکن سوال یہاں پہ وہی کا وہی ہے کہ جو بیانیہ بنایا گیا جو پی ایم ایل این نے اور پی ڈی ایم کی حکومت نے زور لگا کے کیا وہ میرے خیال میں آج 2 دن سے وہ بالکل ہوا کے اندر لیکن فکر نہ کرو شرمندہ کسی نے نہیں ہونا نہیں لوگ کر لیتے ہیں چوہے صاحب سوشل میڈیا کا زمانہ لوگ کر لیتے ہیں اب چلتے ناظرین آپ کو لے کے فروخ حبیب صاحب کی طرف ہمارے ساتھ ہیں لاہور کے اندر ریلی اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین اس کو لیڈ کر رہے ہیں 3-4 دفعہ اناؤنس کیا گیا اس کے بعد پھر رک گئی آپ کو پتا دفعہ 144 فون سے پہلے لگا دی گئی جی حبیب صاحب کہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور اس وقت ماحول کیا ہے اور کون سا بڑا اعلان کرنے والے عمران خان صاحب کو بتایا جا رہا ہے کوئی بھاری بھرکم تقریر تیار کر کے رکھی ہے خان صاحب نے دیکھیں ریلی تو آپ کو علم میں ہے کہ 2 بار ریلی کو روکا گیا اور ایک بار تو آپ کے علم میں ہے کہ باقاعدہ طور کے اوپر ہمارا ایک کارکن ضلع شاہ جو ہے وہ بھی پولیس گردی کا شکار ہوئے اور اس کو حادثے کی شکل دے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے دفعہ 144 لگائی لیکن آج ریلی جو ہے وہ نکلی ہے اور ابھی اندرون شہر میں جو ہے وہ ریلی داخل ہو چکی ہے عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ آج باہر نکلی ہیں گو کہ انہوں نے راستے سارے کنٹینر لگا کے بند کر دیے تھے کہ راستے میں بھی علاقوں میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل نہ ہو سکیں لیکن اس کے باوجود آج لاہور شہر باہر نکلا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلے ہیں ریلی کے آخر میں جو ہے وہ عمران خان صاحب داتا صاحب پہنچیں گے وہاں اپنا سلام بھی پیش کریں گے اور وہیں پر جو ہے وہ ریلی کے جو شرکا ہیں ان سے خطاب بھی کریں گے اور اب کے علم میں ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں اور خاص طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جو لوگ گھڑی کر رہے تھے اب پتہ چلا ہے کہ ان کی جو ہے وہ لاتعداد گھڑیاں باہر نکل آئی ہیں بلکہ انہوں نے گھڑیوں کے ریکارڈ ہی جو ہے وہ توڑ دیے ہیں اور یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ 6 لاکھ کی جی وہ تو ہم نے سارے کا سارا ریکارڈ رکھا ہے سامنے فاروق زیب یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی جو ارینجمنٹس ہیں کیونکہ بتایا تو یہی جا رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے کہ جو ملنی چاہیے سیکیورٹی ایز اے فارمر پرائم منسٹر وہ عمران خان صاحب کو نہ صوبائی حکومت کی طرف سے مل رہی ہے نہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے تو مغرب تک ختم کرنا تھا جی تو سیکورٹی کے ارینجمنٹس کے حوالے سے صاحب پوچھ لیں پہلے پھر اس کے بعد ٹائم صاحب جب لوگوں کی تعداد اتنی بڑی ہوتی ہے ساتھ ہو اور لوگ پیدل ساتھ چل رہے ہیں تو گاڑی تو بالکل جو ہے وہ بہت سلو سپیڈ میں چل رہی ہے تو آپ ظاہری بات اور مطلوبہ ٹائم تک تو پہنچ نہیں سکتے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عوام کی شرکت اس میں جگہ جگہ جو ہے وہ لوگ استقبال کر رہے ہیں ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے دیکھیں سیکیورٹی تو بالکل غیر تسلی بخش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کی تو سیکیورٹی دور کی بات ہے
उसके साथ साथ इनको ये भी एहसास नहीं है कि उनके ऊपर एक कातलाना हमला जो है वो पहले हो चुका हुआ है और अभी इंतखाबात का आगाज हो चुका है। ये इंतखाबी रैली है जो कि पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल भी आ चुका हुआ है उस हवाले से, लेकिन सिक्योरिटी नाम की जो है वो अच्छा, सुबह की खबरें गर्दिश कर रही हैं एक खास जो है वो चैनल की तरफ से कि लाहौर के अंदर इस वक्त जो है तैयारी है पूरी है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, और किसी भी मौके के ऊपर ये रैली के अख्ताम के बाद या इन बिटवीन कहीं ना कहीं मौका महल देख के इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश हेलीकॉप्टर पर पुलिस पहुंच गए लाहौर। जी, आपके पास किस बारे से आजकल तो पता चला है कि पुलिस के मजे हुए हैं, हेलीकॉप्टर को जो है वो टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला ये है कि ये जो 22 करोड़ अवाम इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसका क्या करेंगे? ये अवाम जो है वो इमरान खान को अपने अंदर देखना चाहते हैं और इमरान खान ने कौन सा को लूटमार की है? सबसे ज्यादा तोशाखाना के तहरीफ भी इमरान खान ने तोशाखाना में जमा कराए हैं। ये भी आज आपके सामने जो है रिकॉर्ड आ चुका हुआ है और जो लोग इस पे शोर मचा रहे थे अब उनका खुद आप देख लें कि क्या चीजें उनके सामने आ गई हैं। खास तौर के ऊपर इसमें बहुत सारे ऐसे सहाफी भी हैं जो कि नून लीग के खास दौर के अंदर जो है वो उसमें से फायदा उठाते रहे हैं, बहती गंगा में हाथ धोते रहे हैं, वो भी घड़ी घड़ी का शोर डालते रहे हैं, लेकिन पता चला कि उनके हाथों में भी उनकी कलाइयों में भी तोशाखाना की घड़ियां जो है वो पहनी हुई हैं। अच्छा, इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अब जो चेयरमैन नैब जो हमें नोटिस भेज रहे हैं वो खुद तोशाखाना से मुस्तफीद हो चुके हैं 2010 में। अच्छा चलें, ये तो स्टोरी चलती रहेगी। तो आप कब तक एहतमाम होने का आपको अंदाजा है? ये आपकी रैली कब तक चलेगी आज रात? देखें, अभी तो रैली जो है वो अंदरून शहर में है। अभी तो ये है वहां से आलम क्लास मार्केट से होती घाटी, लोहारी घाटी से होती फिर ताता साहब पहुंचेगी, तो अभी कुछ वक्त जो है वो मजीद लगेगा। चलें, फरक हबीब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। अच्छा चौधरी साहब, वापस आते हैं अपनी जो दूसरी स्टोरी है वो है इंतखाबात के हवाले से। आप देख रहे हैं कि अभी तक हमें जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर साहब हैं वो बिल्कुल घसीट रहे हैं। अब कल एक इंतहाई अहम मीटिंग होने जा रही है, लेकिन अभी भी चौधरी साहब ये क्यों कर ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं मुख्तलिफ हलकों के अंदर? आप चूंकि लाहौर के अंदर आप मौजूद हैं, लाहौर के अंदर ही ज्यादा ये शुरू होगा है। लोग ये कह रहे हैं खासतौर पर पीडीएम के कि इमरान खान जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी ऐलानात इलेक्शन कमीशन कर ले, इलेक्शन अलहदा से नहीं होंगे। केपी और पंजाब के अंदर इलेक्शन जब भी होंगे इकट्ठे होंगे। क्या इतलात है आपके पास? जी, इलेक्शन तो हो रहे हैं और जो अनाउंस हो गए हैं और कुछ हो ना हो ये होंगे, और ये अभी तक भी पसे पर्दा बातचीत हो रही है कि ये इलेक्शन और जो अक्टूबर वाली के रट लगा रहे थे ये दोनों मिला के मई जून में किसी वक्त सारे इलेक्शन इकट्ठे करा दिए जाए। मुल्क के मफाद में तो ये बात ठीक है, लेकिन जो बैठे हुए हैं आपको सामने, आपने देखा इमरान खान का आपने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू कल चलाया छुट्टी वाले दिन, जीशान और अली हसन और अपना वो सहेब क्या नाम है, ज़ुएब सैरश, तो ये दो आए थे, बाकी सोते रहे और उन्होंने बड़ा काम किया एंड वी हैड ए ग्रेट इंटरव्यू विच वाज वेल रिसीव्ड। बिल्कुल सही हो गया जो साहब। देखें, साहबी को तो स्टोरी चाहिए होती है, वो जिस टाइम सुबह दोपहर, लेकिन उसमें ये सुन ले कि उसमें भी बात हुई कि जनाब क्या जी हम ना तो खान साहब को आने देंगे और ना इलेक्शन होंगे। और भाई ना आप ना रब हैं ना हम किसी के रब हैं, एक ही ऑलमाइटी अल्लाह है जो उसको गोलियों की बुछाड़ से बचा के ले आया है। तो फिर उसी से आप कोई सबक सीखते कि ये आपके बस का रोग नहीं है, ऑलमाइटी अल्लाह के पास है, जिंदगी मौत भी उधर है, रिज़्क भी उसके पास है और इक़्तिदार तो है ही ऑलमाइटी अल्लाह के हुक्म से मिलेगा जिसको भी। तो ये ना करें, आप वापस आ जाएं, आज भी वक्त है। सदर साहब तो अभी वो रूठ गए, वो कहते हैं मैं झूठ और गलत बयानी के कारोबार में शरीक होने को तैयार नहीं हूं। चलें जो साहब, अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको बताएंगे कि इस वक्त जो खासतौर पर मरियम साहिबा है वो मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा एक्टिव है, मुख्तलिफ इवेंट्स भी कर रही हैं, वो क्या बयानियां बनाने की कोशिश कर रही हैं और कितना हकीकत पसंदाना उनका बयानिया। आफ्टर द ब्रेक
جی ناظرین، اچھا مریم صاحبہ آج لاہور میں ایک تقریب سے جو ہے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے بڑا ایک زبردست بیان دیا. صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ میری جو موجودہ آزادی جو مجھے ملی ہے یہ ہم نے چھین کے لیا، کسی نے ہمیں خیرات میں نہیں دی. اور ابھی ہمارے پاس شارٹ آ جاتا ہے وہ سنواتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2022 مارچ اپریل کے بعد سے جو حالات و واقعات ہوئے، کل عمران خان صاحب نے ہمیں، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انٹرویو کے اندر بھی وہ چیزیں بتائیں کہ جس طرح حالات و واقعات بنے، وہ کیا کرتے رہے، وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چودھری صاحب جو آپ کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر جو منظور نظر ایک اس وقت موجودہ حالات و واقعات کے اندر ایک جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں مریم صاحب ہے. کل انہوں نے دیکھا ایک خواہش کا اظہار کیا. بار ایک تو آپ کو مبارک ہو کہ کل آپ کا حالانکہ دن نہیں تھا، اتوار تھا، اور آپ کا جو انٹرویو چلا ہے خاص عمران خان صاحب کا، اس نے تمام چینلوں کی تمام ریٹنگ کو مات کی ہے. چلیں زبردست سر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور دوسرا یہ کہ میں جو بات کر رہا تھا، کل مریم صاحبہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ جی فواد چودھری نے میرے بارے میں یہ بات کی، اور فوراً سے پہلے FIA نے جو ہے تحقیقات شروع کر دی. اب جو سسٹم ہمارے کے اندر جو ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ مریم صاحبہ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہے. مریم صاحبہ کہہ دی ہیں کہ ہم نے یہ سارا کچھ چھین کے لیا ہے. چھین کے تو لیا ہے، باقی جو سب آپ اس وہ کے چین کا کہہ رہی ہیں اس وقت اچھا جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی. وہ جھانسی کی رانی ہے نا. چلیں ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. لیکن لگ اسی طرح رہا ہے کہ جو پنجاب کے اندر یہ جو دنگل سجنے نا، انتخابی دنگل بٹوین PTI اور پاکستان مسلم لیگ نون، یہ کافی زبردست الیکشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اللہ کرے الیکشن ہو جائیں، لیکن سوال یہی ہے کہ کیا الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یا نہیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.